اچھا دوسری بات، دوران جنگ نا جو روم کا بادشاہ تھا قیصر روم، چونکہ سیدنا علی مسلمانوں کے خلیفہ تھے نا، قیصر روم نے دیکھا کہ حضرت علی کی لڑائی لگی ہوئی ہے، قیصر روم نے حضرت علی کو خط لکھا، قیصر روم نے حضرت علی کو خط لکھا کہ میں آپ کے اوپر حملہ کر دوں گا، آپ کی حکومت کو تہس نہس کر دوں گا۔ حضرت علی کے پاس خط آیا، اب حضرت علی مشاورت کر رہے تھے کہ ہم اس کو کیا جواب دیں۔ ایک صحابی گئے، انہوں نے حضرت معاویہ کو جا کر کہا معاویہ آپ کی اور علی کی لڑائی لگی ہوئی ہے، روم کے عیسائی بادشاہ نے حضرت علی کو یہ خط لکھا۔ حضرت معاویہ نے فوراً منگوایا، اپنا جو لکھنے والا تھا اس کو منگوایا اور کہا جواب لکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور علی کے بھائی معاویہ کی طرف سے خط کہاں سے شروع کیا؟ اللہ کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور علی کے بھائی معاویہ کی طرف سے روم کے کتے کے نام، روم کے کتے کے نام، اور نیچے پتہ کیا لکھا؟ رومی کتے یاد رکھنا، اگر تم نے میرے بھائی علی کی طرف قدم بڑھایا تو سب سے پہلے تیرے پاؤں کاٹنے کے لیے معاویہ آگے کھڑا ہوگا۔ بھائیو یہ اختلاف تھے نا، اور یہ تعامل تھا دوران لڑائی، دوران جنگ، یہ سارے واقعات پیش ہے۔ میں کیا بتلاتے ہیں؟ امت مسلمہ کا متفقہ موقف یاد رکھیں، آسان ترین موقف۔ یہ شرارتی لوگ اب بھی آتے ہیں نا جو صحابہ کے دشمن ہیں، سبائیت زدہ، رافضیت زدہ، صحابہ کے دشمن، وہ آپ کو کہیں گے کہ کیا کہتے ہیں حضرت معاویہ باغی تھے، انہوں نے یہ کیا۔ دوسرے ناصبیت زدہ جو خلفاء راشدین کو نہیں مانتے، وہ کیا کہیں گے نعوذ باللہ حضرت علی غلط ہے۔ نہیں، امت مسلمہ کا متفقہ موقف کیا ہے؟ دونوں حق پر تھے، رائے کا اختلاف تھا، سازشی لوگوں نے شرارتیں کی جن کی وجہ سے اتنے بڑے سانحات ہو گئے۔ آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آتا نا، ابھی بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنے بڑے صحابہ تھے، اتنے اچھے لوگ تھے، سازشی لوگوں کی سازش کیسے کامیاب ہو گئی؟ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1971 سے لے کر ابھی تک کتنے سال ہوئے ہیں؟ کتنے سال ہوئے؟ 53 سال ہوئے ہیں نا، 53 سال ہوئے نا۔ 53 سال پہلے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا۔ بنگلہ دیش اور پاکستان اکٹھے تھے نا، ایک مشرقی پاکستان تھا، ایک مغربی پاکستان تھا۔ کیا میں چاہتا تھا یا آپ چاہتے تھے کہ ہمارا ملک ہم سے علیحدہ ہو؟ کوئی نہیں چاہتا تھا نا۔ نہیں، ہماری حکومت کی کوئی ایسی پالیسی تھی، سازش کرنے والے غضب کی سازش کرتے ہیں، سازش کی پورا ملک کیا کر دیا؟ علیحدہ کر دیا۔ یہ سمجھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، بعینی ہی ایسے ہی ہوا، بعینی ہی ایسے ہی ہوا۔ سازشیوں نے، سبائیوں نے، عبداللہ بن سبا اور اس کی اولاد نے صحابہ کرام کے آپس میں جنگیں کرا دی۔ مسلمانوں کا متفقہ موقف کیا ہے؟ ہم اس بارے میں خاموش ہیں۔ کیوں بھلا؟ سیدنا علی نے کیا کہا؟ قتلانا و قتلام فی الجنہ، وہ بھی جنتی ہیں، ہم بھی جنتی۔ ایک بار سیدنا علی نے کہا کہ ہم ایمان سے ان سے بڑھ کر نہیں ہیں اور وہ ایمان میں ہم سے بڑھ کر، یعنی ایمان کے معاملے میں ہم سارے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ اب جب سیدنا علی کہہ رہے ہیں ایمان میں برابر ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ کو باغی کہہ دیں، کو یہ کہہ دیں؟ پھر نعوذ باللہ من ذالک۔ بعد میں صلح ہوئی، بعد میں کیا ہوئی؟ سیدنا علی کے دور میں ہی صلح ہو گئی تھی، حکمین کا تقرر ہو گیا تھا، صلح ہو گئی تھی۔ اگر ہم یہ کہیں نعوذ باللہ کہ دونوں میں سے کوئی ایک گروہ غلط تھا، تو جنہوں نے صلح کی وہ باغی کا ساتھ دے رہے تھے، وہ بھی غلط ہو گئے نا۔ پھر بعد میں 41 ہجری میں سیدنا حسن نے صلح کی، سیدنا حسین نے صلح کی، پھر تو نعوذ باللہ من ذالک کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا نا۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک گروہ کو ٹھہرائیں گے، کیا کہتے ہیں، خاطی ٹھہرائیں گے، خطا کار ٹھہرائیں گے، تو جتنے لوگ اس صلح میں شامل تھے، جتنے لوگ اس معاملے کو ختم کرنے میں شامل تھے، سیدنا حسن، سیدنا حسین، بڑے بڑے صحابہ کرام، وہ نعوذ باللہ وہ بھی پھر باغیوں کے ساتھ دینے والے ہو جائیں گے نا۔
لہٰذا خاموش بالکل. ہم اس بارے میں چونکہ بڑی شخصیات تھی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، انہوں نے کہا جب اللہ نے ہماری تلواروں سے انہیں محفوظ رکھا ہے تو اللہ ہماری زبانوں سے بھی انہیں محفوظ رکھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے تلک امۃ قد خلت، وہ لوگ تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کَسَبْتُمْ، جو انہوں نے کیا نا وہ اپنے اعمال کے بارے میں وہ اللہ کو جواب دیں گے، جو ہم کریں گے ہم اپنے اعمال کے بارے میں جواب دیں گے. اللہ مجھ سے آپ سے نہیں پوچھیں گے علی اور معاویہ کا حشر کیا کرنا ہے، اللہ پوچھیں گے مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھیں گے نا، تو ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ. ہم خاموش ہیں. ہم سیدنا علی کو حق والا، سیدنا علی کو خلیفہ راشد سمجھتے ہیں، سیدنا معاویہ کو بھی ہم خلیفہ عادل، خلیفہ حق سمجھتے ہیں. یہ سارے ایمان والے تھے. یہ امت مسلمہ کا متفقہ موقف ہے.